دوسرے لوگ تو کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ سے ایڈ ہومنم جو ہے نا، آپ کا وہ کبھی لیول کبھی نہیں ہے ایڈ ارے ہومنم یار کا. کبھی کبھی مذاق کرنے دیا کریں ہمیں، چلے ایسی ٹھیک ہے بات ٹھیک ہے، چلے کوئی بات نہیں. تو مفتی صاحب اگر آپ کو مذاق کرنے کی اجازت ہے تو ہمیں بھی اجازت دیجیے، تھوڑا سا آپ کے بارے میں بھی بات کر لیں. تو اجازت ہے تو بات کرتے ہیں، چلیں ٹھیک ہے. دوستوں ذرا غور سے دیکھنا، مفتی صاحب کی ہیرا پھیری آپ کے سامنے بڑے انداز سے، بڑے ایکسپرٹ طریقے سے انہوں نے ہیرا پھیری کی ہے. سنیں ذرا. آئی نو بہت سے لوگ ویٹ کر رہے ہوں گے تو میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. میں نے آپ سے بس ایک آیت کے بارے میں مجھے کوشچن تھا آپ سے، اور مجھے آپ سے اس آیت کا انڈرسٹینڈنگ دیکھنی تھی، اگر آپ ہیلپ کر سکیں تو. جی. میں دیکھنا چاہتا تھا کہ ایک مومن جب اسلام کو ڈیفینڈ کرتا ہے تو وہ اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کے مسئلے میں کیا اپنی ساری انسانیت اپنے دل سے نکال دیتا ہے، یا اس میں پھر بھی تھوڑی سی انسانیت رہ جاتی ہے؟ آیت کون ٹھیک ہے، سی ہے؟ آیت ہے 83:34. 83 34 یعنی سورہ مطففین میں 34. جی. اس کا میں کانٹیکس بتا دوں. کانٹیکس یہ ہے اس آیت کا، اس کے 34 پیچھے. الذین آمنوا من ہاں الکفار یضحکون. جی. ہاں، تو اس کے پیچھے کانٹیکس یہ ہے کہ کفار دنیا میں مسلمانوں پہ ہنستے تھے، تو اب جنت کے اندر جو مومنین ہیں وہ ان پہ ہنس رہے ہوں گے، جو جہنم میں تڑپائے جا رہے ہوں گے، ٹارچر کیے جا رہے ہوں گے. اب دیکھیں میں نے بات بالکل کلیئر رکھی ہے کہ بات ہے کافر ان مومنین پہ دنیا میں ہنسے تھے، اور اس کے بدلے میں اللہ ان کو دوزخ میں تڑپائے گا، اور جنت کے اندر مومنین ان کو دیکھ کے ہنسیں گے. تو یہ بالکل کلیئر ہے، ہنسنے کے بدلے میں ہنسنا ہو رہا ہے. لیکن یہ دنیا میں ہنس رہے تھے ان پہ کیوں؟ کیونکہ مومن گمراہ تھے، اور وہ ان پہ کیوں ہنس رہے ہیں؟ کیونکہ وہ جہنم میں زندہ جلائے جا رہے ہیں. اب دیکھیں ذرا. اور پھر اس کی ایکچولی ایک چیز مجھے بڑی عجیب سی لگی ہے، جس پہ لکھا ہوا ہے کہ جنت میں جو مومن ہوں گے وہ ان کو تڑپتے ہوئے دیکھتے ہوئے ہنس رہے ہوں گے، اور ہنسنے کا ورڈ اسپیسیفک لکھا ہے. میں نے بہت ساری ٹرانسلیشن میں دیکھا ہے کہ جنت کے لوگ ان کو دیکھ کے ہنس رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو میرا کوشچن یہ ہے کہ جنت میں اگر آپ، کیونکہ آپ کے مطابق سب سے اچھے اخلاق والے لوگ جائیں گے جنت میں، اور اللہ نے ان کو جنت میں ڈالنے سے پہلے ان کے دل سے سارے بغض، کینہ، حسد، ہر قسم کی نیگیٹو تھاٹس ہٹا دی ہوگی، تو وہ اگر ان کے دل صاف ہیں بالکل، تو وہ کسی کو تڑپتے ہوئے، ٹارچر ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے ہنسیں گے کیسے؟ یہ مجھے چیز بڑی، اور خاص طور پہ یہ نہیں ہے کہ یہ میٹافورک ہے، کیونکہ ساتھ میں اسی سے پہلے لکھا ہوا ہے کہ تخت لگائے ہوں گے جس کے اوپر یہ اونچے چلیے اب میرا اونچے جواب تخت سن ہوں لیں گے. آپ. میرا جواب جی سن لیجیے. جی وہ یہ ہے کہ جنت میں جو لوگ جائیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان میں آپس کی جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا. ایک دوسرے سے حسد نہیں ہوگا، ایک دوسرے سے بغض نہیں ہوگا، ایک دوسرے سے کینہ نہیں ہوگا. یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بالکل ایک دو چار کی طرف واضح ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. آپس میں کوئی نفرت نہیں ہے، آپس میں کوئی لالچ یا حسد یا کینہ نہیں ہے. دوسرے جو ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، وہ گئے بھاڑ میں. ان سے نفرت، ان سے کینہ، ان سے جو بھی ہو کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن بس آپس میں ایک دوسرے سے نہ ناراض ہوں. کیا بات ہے، سبحان اللہ مومنوں کی. مومنوں کو صرف آپس میں ایک دوسرے کی پڑی ہوتی ہے. دنیا میں بس انسانیت ایک دوسرے کے لیے ہے. کوئی اگر مسلمان نہیں ہے اس کے لیے کوئی کسی قسم کی کوئی انسانیت نہیں ہے دل میں. سبحان اللہ. اب رہی یہ بات ہے کہ جہنمیوں کو دیکھ کر ہنسنا کیا ان سے بغض، حسد اور کینے کی وجہ سے ہوگا؟ ایسا نہیں ہے. یہ جو آپ نے اس کا سبب نکالا ہے نا کہ وہ اس لیے ہنس رہے ہوں گے چونکہ ان کے اندر بغض اور حسد ہوگا، ایسا نہیں ہے. اچھا بلکہ وہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کا جو عدل ہے وہ دنیا کے اندر یہ لوگ تسلیم نہیں کر رہے تھے. آج دنیا نے، پوری کائنات نے اور ایک ایک انسان نے اس عدل کو، اس انصاف کو دیکھ لیا ہے کہ جو نیکوکار ہیں وہ جنت میں اور جو جہنمی وہ اپنے ٹھکانے کے اوپر ہیں. تو ظاہر ہے کہ جو خوشی ہے جنتیوں کو جنت میں آنے کی، کہ دنیا میں ہم نے اگرچہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کیا لیکن آج ہم جس مقام کے اوپر ہیں، تو یہ تو باعث خوشی ہے، اس میں تو خوشی ہونی چاہیے. ذرا غور کرے ہیرا پھیری کا کام ہے. بات کس پہ ہو رہی ہے کہ مومنین ان کافروں کو جلتے ہوئے، زندہ جلاتے ہوئے، ٹارچر دیکھتے ہوئے ہنسیں گے کافروں کے اوپر. اور اس کا ہیرا پھیری کر کے مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ مومن جنت میں آئے ہیں، اس کی ان کو خوشی ہو رہی ہے. کیوں نہیں ہونی چاہیے؟
ٹھیک ٹھیک. میں بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ بھائی یہی بات ہے کہ بھائی وہ آپس میں وہ خوشی میں ہیں یا ان کو خوشی ہے جنت کی. لیکن کیا کہتے ہیں ابن اسحاق اور تبری میں اس کی تشریح جو لکھی ہوئی ہے اس میں اسپیسیفکلی لکھا ہوا ہے کہ اللہ ان کو تڑپائے گا کافروں کو, اور یہ جنت کی ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ان کو تڑپایا جائے گا, اور ان کے لیے جو تخت لگائے ہوئے ہیں اونچے اونچے تخت لگائے ہوئے ہیں کہ وہ غور سے دیکھ سکیں کہ ان کو کس طرح ٹارچر کیا جا رہا ہے. تو میرا صرف کوشچن یہ ہوتا ہے کہ چلے آپس میں ان کو وہ نہیں ہے, خوشی ہے جنت میں آنے کی, چلو میں یہ بھی مانتا ہوں جنت میں آ کے خوش ہو میں رہے آپ کو یہاں پر چلے پہلی ٹرائی تو ان کی نہیں چلی ہیرا پھیری کی, دوبارہ سے ٹرائی کرتے ہیں. اب دیکھتے ہیں وہ کس طرح اس کو دوبارہ سے ہیرا پھیری کرنے کی کوشش کریں گے. ایک سوال پوچھتا ہوں کہ جی. اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے آپ سے یہ کہیں, آپ سے یہ گزارش کریں کہ آپ ہمارے ورلڈ ویو کو مان لیں تھوڑی دیر کے لیے, نہیں مانتے کوئی بات نہیں, لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے فور دا سیک آف دی آرگیومنٹ, ٹھیک ہے. اور اس ورلڈ ویو کے مطابق آپ یہ کہیں کہ خدا جو جہنم میں سزا دے گا, چاہے وہ کتنی ہی خوفناک اور خطرناک کیوں نہ ہو, وہ سزا بالکل صحیح ہوگی, اس کافر کو وہی سزا ملنی چاہیے, ٹھیک ہے. اب کسی ایک ورلڈ ویو کو مان لینا, جیسے کہ مفتی صاحب نے بولا کہ آپ ہمارا ورلڈ ویو مان لیں. مسئلہ کیا ہے کہ آپ کے ورلڈ ویو میں کہ آپ جب اپنے اس ورلڈ ویو کو مان لیتے ہیں کہ اسلام صحیح ہے, تو پھر آپ اس اسلام کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرتے. مسئلہ یہی ہے, کسی ایک ورلڈ ویو کو ماننے کا یہ نہیں مطلب کہ آپ اپنا دماغ سرنڈر کر دو, کہ بھئی ایک دفعہ آپ نے ایک ورلڈ ویو مان لیا تو اس کے بعد اس ورلڈ ویو میں کوئی بھی اگر آپ کو کوشچنیبل چیز نظر آئے گی آپ اس کے بارے میں کوشچن ہی نہیں کرو گے. یہ کس قسم کی لاجک ہے کہ آپ نے ایک ورلڈ ویو, اگر آپ نے کسی قسم کا بھی ورلڈ ویو لیا ہے تو اس کا یہ تھوڑی مطلب کہ بس اب آپ اس کے ورلڈ ویو میں چاہے جیسی بھی چیزیں ہوں گی, چاہے جتنی بھی عجیب و غریب اور جتنی بھی ہارفک ہاربل چیزیں ہوں گی, آپ ان کو بغیر کوشچن کے مان لو گے. یہ تو بالکل ہی عجیب مجھے بات لگتی ہے کہ آپ ورلڈ ویو مان رہے ہو, لیکن اس کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوشچن نہیں کر سکتے اس ورلڈ ویو کے اوپر. ماننے کا یہ تھوڑی مطلب کہ آپ اپنے عقل کے اوپر پتھر رکھ دیں. آپ نے ایک ورلڈ ویو کے اوپر یہ بات مان لی کہ ہاں بھئی جنت کے اندر مومن جائیں گے, لیکن اسی ورلڈ ویو میں لکھا ہوا ہے کہ جنت میں بیٹھ کے وہ کافروں کو زندہ جلائے جائیں گے, ان کے اوپر ہنس رہے ہوں گے. تو آپ کا مائنڈنگ کہتا ہے اس پوائنٹ پہ کہ یار میں نے ورلڈ ویو تو مان لی ہے, لیکن اس ورلڈ ویو مجھے یہ بھی فورس کر رہا ہے یہ والی چیزوں کو بھی مانو جو ہیومینٹی اور انسانیت کے خلاف ہے. لیکن کیونکہ آپ نے وہ ورلڈ ویو مان لیا ہے, آپ نے اپنی انسانیت نکال دی اور بس قرآن اور حدیث کے نیچے ڈال دی اپنی انسانیت, کہ بس ورلڈ ویو میں نے مان لیا, جو بھی لکھا ہوگا صحیح لکھا ہوگا. افسوس ہے, افسوس. جب میں مسلمان بھی تھا تو جب میں نے یہ آیت پڑھی تھی, مسلمان ہونے کے باوجود میرے دل میں آیا تھا کہ نہیں سم تھنگ از, یہ کیسی بات یہ خدا کر رہا ہے کہ کوئی جنت پہ بیٹھا ہوا کافروں کو زندہ جلتے ہوئے دیکھ کے وہ ہنس رہا ہوگا. یہ مجھے اس وقت بھی یہ بات میرے دل میں نہیں بیٹھ سکتی تھی. تو آپ نے تو بالکل ظاہر کر دیا کہ آپ کے دل سے بالکل انسانیت ہی نہیں ہے, ختم. اگر آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ خدا جو کرے گا وہ انصاف اور عدل کے مطابق کرے گا اور جو سزا دے گا وہ بالکل صحیح دے گا, تو کیا آپ کو اس سزا سے کوئی پریشانی ہوگی؟ بالکل, کیونکہ آپ دیکھیں اگر چلے عدل بھی دیکھا جائے, فرض کریں کسی نہیں, ایک قاتل منٹ, نے, میں جواب دے دوں پھر آپ. میں نے ان کو اگزامپل دینے کی کوشش کی کہ چاہے اس بندے نے قتل بھی کیا ہوتا, اس والے آیت میں تو جن کافروں کو ٹارچر کیا جا رہا انہوں نے کوئی قتل وتل نہیں کیا. ان کا قصور کیا تھا کہ وہ ہنسے تھے مومنوں پہ دنیا میں, اور کس بات پہ ہنسے تھے, کیونکہ وہ ان کو دیکھ کے کہہ رہے تھے یار یہ تو بیچارے گمراہ ہیں, اس بات پہ ہنسے تھے. تو میں نے بولا چاہے انہوں نے قتل بھی کیا ہوتا تب بھی یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. اب لیکن اس کے بدلے میں مفتی صاحب کیا اگزامپل لے کے آئے, دیکھیں چیک کریں ذرا رسپونڈ کیجیے گا نا, پہلے میرا جواب تو سن لیں. ٹھیک ہے, آپ نے بولا کہ بھائی آپ کے ورلڈ ویو کے مطابق اللہ تعالیٰ عدل کر رہا ہے, چلے مان لیا عدل ہے. میں اگر اپنے لحاظ سے دیکھوں کہ اگر میرے سامنے کسی نے کسی کا مرڈر کیا اور اب اس کا گلا کاٹا جا رہا ہے, جبکہ مجھے پتا ہے کہ اس کے ساتھ عدل ہو رہا ہے, لیکن میں اس کا گلا کٹتے ہوئے دیکھتے ہوئے میں خوش نہیں ہوں گا, ہنسوں گا نہیں. نوٹ کریں, میں کہہ رہا ہوں کہ میں اگر اس طرح کے بندے کو دیکھوں جو مرڈرر بھی ہو اور اس کا گلا کاٹا جائے,
تو میرے میں پھر بھی ایمپتھی آئے گی، چاہے کہ مجھے پتہ بھی ہو کہ وہ مرڈرر ہے، جبکہ قرآن میں یہ والی مثال ہی نہیں ہے مرڈرر کی، لیکن میں ان کو ایکسٹریم طریقے سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں مرڈرر تک کا بھی گلا کاٹا جائے تو پھر بھی آپ میں ایمپتھی ہونی چاہیے اس کے لیے. تو اس کا جواب کیا دیا مفتی صاحب نے؟ ٹھیک ہے، چاہے مجھے یہ بھی پتا ہے کہ عدل ہو رہا ہے اس کے ساتھ، لیکن اس کو گلا کٹتے ہوئے میں ہنسوں گا نہیں اس کے اوپر. لیکن قرآن میں اسپیسیفکلی لکھا ہوا ہے کہ تختوں پہ بیٹھ کے مومن ان کو دیکھ کے ہنس رہے ہوں گے. تو وہ ٹھیک چیز ہے. مجھے بڑی کنفیوزنگ لگتی ہے کہ وہ کسی کو ٹارچر ہوتے ہوئے دیکھ کے، کیونکہ آپ کو پتا ہے دوزخ میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلائے جائیں گے، اور جس طرح کا ٹارچر ہے دوزخ میں وہ تو آپ کو بھی پتا ہے. تو اس نظارے کو دیکھ کے یہ ہنسیں گے کیسے، اور یہ نظارے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے ہیں؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آتا. بھائی اس لیے کہ آپ اس قاتل کو دیکھتے ہوئے اس لیے نہیں ہنستے چونکہ اس نے آپ کا قتل نہیں کیا، اس قاتل نے آپ کے گھر والے کسی قریبی کا قتل نہیں کیا. لیکن اگر آپ اس میدان اس قتل گاہ میں مقتول کو زندہ کر دیں تھوڑی دیر کے لیے اور یہ کہیں کہ دیکھو جس طریقے سے تمہیں تکلیف دی گئی ہے اسی طریقے سے اس قاتل کو اب تکلیف دی جا رہی ہے، میں آپ کو گارنٹیڈ بتاتا ہوں کہ وہ مقتول ہنسے گا اگر اس کو زندہ کر دیا جائے. یہ دیکھیں ہیرا پھیری، مقتول کو زندہ کر دیا. بات مقتول کی تو ہو ہی نہیں رہی تھی، بات ہو رہی تھی کہ کافر ان پہ ہنسے تھے. اور دوسری بات میں گارنٹی دیتا ہوں، بھائی آپ کدھر سے گارنٹی دیتے ہو؟ آپ نے کس مقتول کو دیکھ لیا زندہ ہوتے ہوئے؟ تو یہ کہاں سے آپ گارنٹی لے کے آ گئے؟ بولنے میں تو ہاں میں پرسنل گارنٹی دیتا ہوں. آپ نے کہاں سے دیکھ لیا کسی مقتول کو زندہ ہوتے ہوئے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مقتول اگر زندہ ہوگا تو وہ ہنسے گا؟ یہ کس طرح کی دلیل ہے؟ اور بات قاتل مقتول کی نہیں ہے. میں کہہ رہا تھا کہ وہ اگر قاتل بھی ہوتا تب بھی اس پہ نہیں ہنسنا چاہیے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر جس کا اس نے قتل کیا وہ زندہ ہو جائے گا تو ہنسے گا. یہ ہیرا پھیری دیکھی آپ نے؟ بات کس چیز کی ہو رہی ہے اور مثال آپ کس چیز کی دے رہے ہو؟ اچھا، تو یہ بلکہ دیسی بات نیوز صاحب آپ ایک دیکھتے ہوں سیکنڈ گے، ایک آپ سیکنڈ قاتل ایک آپ نے منٹ جو میں آپ کو اس ایک پہ کیویٹ، ایک رکیے. سیکنڈ میں ذرا ان کا جواب دے دوں پھر آپ بتائیں. آپ نے کیویٹ جو بیچ میں ڈالا جو نا قاتل و مقتول کا، یہ مومنوں کو انٹرٹینمنٹ دی جا رہی ہے سارے کافروں کو دیکھتے ہوئے، ان کو ٹارچر نہیں ہوتے ان ہوئے. کو یہ ایک اسپیسیفکلی منٹ اس کی بات نہیں ہے جس نے آپ نے خود ہی کانٹیکس بتایا کہ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. آیت نمبر جو اس سے پہلے آیت نمبر 29 ہے، اس میں کیا ہے کہ اچھا جو مجرمین تھے وہ مؤمنین کا مذاق اڑایا کرتے تھے. آپ نے سن لیا، مفتی صاحب نے خود کہہ دیا کہ کانٹیکس کیا ہے، کہ وہ کافرین جو تھے مشرکین وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. ادھر قاتل مقتول کا اگزامپل دے رہے ہیں اور آیت میں بات ہو رہی ہے مذاق اڑانے کی. اب وہ اچھا ٹیبلز ہیو بین چلے ٹھیک ہے، ٹرنڈ. آپ کی اب کیا بات مان ہوا لی. کہ مومنین کافرین کا مذاق اڑائیں گے؟ دو لیکن بات اب تو آپ ہوئی. دیکھیں، آپ بات دیکھیں نا ڈفرنس کتنا ہو گیا. اسی آیت میں ایک دو آیت پہلے لکھا ہوا ہے جو کافر ان پہ ہنستے تھے. ٹھیک ہے، کس چیز پہ ہنستے تھے؟ کہ دیکھو یہ مسلمان تو گمراہ ہیں. اس کے بدلے میں ان کو دوزخ میں ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کی کیا آپ کو چمڑیاں چھیلی جا رہی ہیں اور اس کے اوپر مومن بیٹھ کے ہنس رہے ہیں. کیا آپ ذہنی تکلیف کو تکلیف نہیں مانتے؟ واہ مفتی صاحب، ذہنی تکلیف کے بدلے میں زندہ جلانا، آپ اس دونوں کو ایکویٹ کر رہے ہو. زبردست، کیا بات ہے. اور آپ کے جو فین ہیں نیچے کامنٹ میں تالیاں بجا رہے ہوں گے، واہ 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 مفتی صاحب کیا جواب دیا ہے. ہائے ہائے ہائے. ٹھیک ہے، میں کمپیریزن تو کر سکتا ہوں نا کہ اگر مجھے کسی نے ذہنی تکلیف دی ہے، اگر اس کو پکڑ کے آگ میں جلایا جائے اور اس کا ٹارچر کیا جائے، کیا مجھے اس پہ ہنسی آئے گی چاہے اس نے بھائی مجھے ذہنی ٹارچر بھی دیا ہو؟ ذہنی تکلیف جو ہے اگر وہ اس لیول کی ہو کہ آپ کا چلنا دیسی دھوکہ ہو نیوز جائے. صاحب میں ذہنی تکلیف اس لیول کی ہو، آپ کبھی سوچ یار مومن واقعی کیا، مجھے سمجھ نہیں آتا آپ کے دلوں سے کیا بالکل ہی انسانیت نکل جاتی ہے جب اسلام کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے. کہ ذہنی تکلیف کو آپ کس سے کمپیئر کر رہے ہو کہ ایک انسان کو زندہ جلایا جا رہا ہے بار 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 بار، اس پہ آپ بیٹھ کے ہنس رہے ہو، اس کے ساتھ آپ کمپیئر کر رہے ہو کہ اس بندے نے دنیا میں آپ کے اوپر ہنسا تھا. اگر یہی سٹوری فلپ کر دی جائے، کوئی ہندو کہے کہ دیکھو یہ مومن جو ہے نا ہماری بت پرستی کے اوپر ہنستے تھے دنیا میں، اب بدلے میں ہم اس مومن کو پکڑ کے زندہ جلائیں گے اور اس پہ ہنسیں گے، آپ کیا سوچو گے اس ہندو کے بارے میں؟ ٹھیک ہے، جب بات دوسرے کے اوپر ہوتی ہے تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے. اگر وہ آپ کو زندہ جلائے، بار بار زندہ جلائے اور پھر ہنسے، آپ بولو کیوں ہنس رہے ہو؟ یار تم نے مجھے ذہنی ٹارچر دیا تھا نا،
ذہنی تکلیف دی تھی نا، تو اس کے بدلے میں تمہیں زندہ جلا رہا ہوں. واہ واہ مفتی صاحب، کیا آپ کے کمپیریزن ہیں. میں وہی آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ نے اکثر و بیشتر سنا ہوگا جب مقدمات چلتے ہیں عدالت میں، اور جب ایک یعنی کہ مجرم کو اس کی سزا ملتی ہے، تو جو انسان ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے، جا کے آپ اخبار میں بھی بیانات سنتے ہوں گے، ان پہ بھی کوشچن کریے، وہ کہتے ہیں آج ہمیں انصاف ملا اور ہمارے دل کو ٹھیک ٹھنڈک ہے، پہنچ گئی. ٹھیک ہے، آپ میں ان سے جا انصاف کے مانتا سوال ہوں، پوچھا کریے لیکن ایسے آپ، لوگوں سے کہ آپ کے لیکن وہ، اخلاقیات کہاں جاتے ہیں. آپ ٹھیک کو ہے کسی میں کو مانتا 10 ہوں، سال 20 سال کی سزا ٹھیک، ہوتی ہے اور آپ کو دل میں ٹھنڈک پڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہے، شرم آنی میں یہ آپ چاہیے. کی آپ بات ان سے مانتا کہا ہوں، دوسری کریے. بات لیکن یہ کہ بات دوسری بات بات یہ کہ آپ نے جو مثال دی قاتل والی، وہ تو ڈی بنک ہو گئی یہیں پہ کھڑے. کہاں سے ڈی بنک کر دیا؟ مقتول کا اگزامپل تو آپ لے کے آئے تھے، میں نے تو مقتول کی بات ہی نہیں کی. میں نے تو بولا تھا کسی نے اگر قتل بھی کیا، وہ مرڈرر بھی ہو، تب بھی اس کے اوپر اگر اس کا گلا کاٹا جائے گا تو آپ بیٹھ کے اس کے اوپر ہنسیں گے نہیں. اور آپ نے کیا کر دیا اس مثال میں؟ مقتول کو زندہ کر دیا، جس کا اس نے قتل کیا ہے اس کو پتہ نہیں کہاں سے آپ نے دوبارہ سے زندہ کر دیا، اور اپنی طرف سے پتہ نہیں آپ نے کہاں سے گارنٹی نکال لی کہ میں گارنٹی دوں گا کہ وہ ہنسے گا. اور اپنے میاں مٹھو خود ہی مثال کے اندر مقتول ڈال کے خود ہی کہہ رہے ہیں میں نے ڈی بنک کر دیا. واہ کیا بات ہے اس طرح کے ڈی بنک کرنے کا. کھڑے ڈی بنک کیسے کر دی گئی. کیسے نہیں، میں کیونکہ نے آپ کو آیت کہا آپ کو، نا کہ اگر مقتول کو زندہ کر دیا جائے تو وہ ہنسے گا، نہیں وہ نہیں نہیں، میں نے مسکرائے گا کہ آپ نے بھائی اپنے اچھا آپ، ہوا جس طرح سے میں گزرا ہوں اسی طرح سے اب اس کو نہیں گزارا نہیں جا رہا مفتی ہے. صاحب آپ نے اپنی بات کو ڈیبنک کر دیا، کیونکہ اس آیت کے اندر اسپیسیفکلی لکھا ہے کہ قاتل کی بات ہی نہیں ہو رہی. وہ اسپیسیفکلی لکھا ہے بھیا کہ یہ جو قاتل کی کافر، مثال آپ نے دی ہے، قاتل کی نہیں مثال نہیں آپ نے نہیں، دی، اس آپ نے مثال کو بلا، میں نہیں نہیں، آپ کیا نے ہے. لائی تھی وہ قاتل کی، وہ ہم قاتل مان مقتول کی لیجیے مثال میری نہیں ہے سر، آپ کی دیکھیے. نوٹ کریں ادھر، میں نے بولا قاتل مقتول کی مثال میری نہیں تھی، کیونکہ میرا مثال تھی کہ اگر اس نے قتل بھی کیا ہو تو تب بھی نہیں ہنسنا چاہیے. مقتول، قاتل مقتول کی اگزامپل مفتی صاحب نے دی تھی، یہ میں نے کہا تھا ادھر. مثال تھی. ایک منٹ I know کہ it is sometime difficult for you to defend your ideology، لیکن اتنا بھی آپ غصہ نہ ہو ہم سے تو اس طرح بات کریں جیسے آپ کرتے آئے ہیں، رائٹ، جیسے دوسرے کرتے آئے ہیں. اب یہ پیٹرنائزنگ کانڈسینڈنگ ایٹیٹیوڈ کہ آپ سے تو اپنی آئیڈیالوجی ڈیفینڈ کرنا بڑا مشکل ہے، یہ وہی ہے، یہ صفحہ بالکل کیسر راجہ کی بک سے نکالا ہوا ہے. وہ بھی جب کوئی ایسے پوائنٹ پہ آتے ہیں تو ہمیشہ ان کا آنسر آپ تو پڑھے لکھے ہیں، آپ سے تو یہ امید نہیں ہے. یہ کانڈسینڈنگ سارکاسٹک جو کامنٹ ہوتا ہے یہ بڑا ٹپیکل ہے کیسر راجہ کا. تو آئی گیس مفتی صاحب نے بھی ان کی کتاب سے یہ صفحہ نکالا ہے. I know sometimes it gets difficult، اور آپ کو بہرحال میٹیریل بھی چاہیے، اپنا چینل بھی چلانا ہے، خیر اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یو کین ڈو اٹ. مفتی What صاحب I'm ایڈ trying- ہومینم آپ سے اچھا نہیں لگتا، دوسرے لوگ تو کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ سے ایڈ ہومینم جو ہے نا، آپ کا وہ کبھی لیول نہیں ہے ایڈ ارے ہومینم یار کا. کبھی مذاق کرنے دیا کریں ہمیں، چلے ایسی ٹھیک ہے بات ٹھیک ہے، چلے کوئی بات نہیں. آپ نے جو بات کہی وہ یہ کہ میں قرآن میں قاتل کا ذکر نہیں ہے، میں مانتا ہوں قاتل کا ذکر نہیں ہے، قاتل کی مثال آپ نے دی، میں نے اس مثال کو ڈی بنک کیا ہے. چلیں ڈی بنک کیسے کیا ہے؟ اپنی طرف سے مقتول کو زندہ کر کے اگزامپل میں ڈال کے ڈی بنک کر دیا. یہ کس طرح کا ڈی بنک ہوتا ہے؟ اور گارنٹی اپنی طرف سے دے دی. صحیح ہے. آپ دیکھیں ٹھیک ہے. تھوڑی دیر پہلے نا، اگر آپ تھوڑا سا ریوائنڈ کریں گے نا، اس سے تھوڑی آپ کو مایوسی ہوگی، کیونکہ یہ قاتل مقتول کی جو مثال تھی نا وہ ایکچولی آپ لے کے آئے تھے. دوبارہ سے نوٹ کریں، میں نے دوسری دفعہ دوبارہ سے بتایا کہ قاتل مقتول کی مثال مفتی لے کے آئے تھے، جو میری مثال نہیں تھی. میں نے آپ کو کہا تھا کہ چلے قاتل بھی ہو، لیکن قرآن کے اندر قاتل کی ذکر نہیں ہے، ادھر ہے کہ کافر ان پہ ہنس رہے تھے. تو انفارچونیٹلی یہ مثال میری طرف سے نہیں تھی، یہ آپ کی طرف سے تھی. آپ جب ریوائنڈ کر کے دیکھیں گے تو آپ دیکھیں چلیے گے. میری ہی طرف، میں نے تھوڑی دیر کے معلوم میری طرف سے تھی، آپ نے اس مثال کو ڈی بنک کیا، میں نے اس ڈی بنک کو ڈی بنک کیا. دیٹس دا پوائنٹ، دیٹس واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ مثال قرآن میں لکھی ہوئی ہے، یہ میرا پوائنٹ نہیں ہے، وہ قرآن میں نہیں ہے، اچھا میں مانتا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جن کافروں، جو مسلمان کافروں کے اوپر ہنسیں گے، وہ دراصل اس ذہنی ٹارچر کا نتیجہ ہوگا کہ جو کافروں نے مسلمانوں کو دیا ہے. ٹھیک ہے، وہ میں یہ ذہنی مانتا ہوں، میں آپ کی یہ ٹارچر بات اگری کر رہا ہوں. میں آپ سے صرف لیول بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی مجھ پہ ہنسے یا مجھے مینٹل ٹارچر بھی کرے، کیا بدلے میں اس کو اگر جلتا ہوا، زندہ جلاتا ہوا دیکھوں گا تو میں کیا ہنسوں گا اس کے اوپر؟ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا مفتی صاحب سمجھ نہیں رہے میری بات، یا جان بوجھ کے سمجھنا نہیں چاہ رہے، یا پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. میں ایک چیز کو دوسرے سے کمپیئر کر کے انٹینسٹی دکھا رہا ہوں کہ کہاں ایک جگہ پہ کافر
مسلمانوں پہ ہنسے تھے کیونکہ وہ اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ کے محمد کی باتوں میں آ کے انہوں نے اپنا مذہب بدل دیا، تو وہ ان پہ ہنسے کہ دیکھو ایک اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ کے اس بندے کی باتوں میں آ گئے۔ اس ہنسنے کے بدلے میں ان کو زندہ جلایا جا رہا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور اس کے اوپر مومن ہنس رہے ہیں۔ تو یہ پتہ نہیں، یا تو سمجھ نہیں آ رہی مفتی کو، یا میں سمجھا نہیں سک رہا کہ دونوں چیزیں ایک جیسی نہیں ہیں۔ ایک کا لیول کتنا کم ہے کہ کسی پہ ہنسنا، اور دوسرے کا لیول کسی پہ زندہ جلانے کے اوپر ہنسنا ٹوٹلی ڈیفرنٹ لیول پہ ہے۔ میں اس کانٹراسٹ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، لیکن وہ ایسے پریٹینڈ کر رہے ہیں جیسے ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ میرا کوشچن یہ ہے آپ سے ایمپتھی کے لحاظ سے، میں بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ خالص ایک ایموشنل آرگیومنٹ ہوا، ہاں اور ایموشنل ہی ہے، میں آپ کے ایموشن سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا کیا ایموشن آپ کو نہیں بتائے گا کہ اگر آپ کو کسی نے ہنسا ہے اس کے بدلے میں اس کو اگر ٹارچر کیا جا رہا ہے ہمیشہ 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 کے لیے، تو آپ اس کو بیٹھ کے تختوں پہ بیٹھ کے دیکھ کے ہنس رہے ہوں گے، اور یہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میں آپ جی کو بتا رہا دیسنگ ہوں، صاحب، انسانی جی فطرت تو ہمیں مطلب میرا جو مشاہدہ ہے، جو مطلب میں نے لوگوں کو کہتے سنا ہے، اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کو انصاف ملتا ہے تو اس کے دل کو تسکین ہوتی ہے، اس کو راحت ملتی ہے، اسے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ہم نے تو سماج میں ایسا ہی دیکھا ہے۔ اگر آپ نے سماج میں یہی دیکھا ہے تو آپ میں اور طالبان اور آئسس میں فرق کیا ہے؟ وہ لوگ بھی زندہ جلاتے ہوئے لوگوں کو ہنستے تھے، ٹھیک ہے، وہ ان کے لحاظ سے ان کو لگتا تھا کہ ان کو ہم انصاف ملا ہے تو ان کو دیکھ کے ہنستے تھے۔ تو اگر آپ کو سماج میں یہی نظر آتا ہے تو پتہ نہیں کس سماج میں آپ رہتے ہیں جس کے اندر لوگوں کو زندہ جلایا جائے تو لوگ ہنسیں گے اس کے اوپر۔ واقعی شاید آپ کا سماج اور میرا سماج بالکل مختلف ہے۔ اگر آپ کے ایموشنز اس سے الگ میں ہیں، آپ کی بات مان رہا ہوں، میں آپ کی بات مان رہا ہوں، خوشی تو ملے گی کہ بھئی تسلی، لیکن جی بیٹھ کے دیسنگ صاحب، اپنے ایک منٹ آپ ان کو آگے اگر آپ دیکھتے اس بات کو مانتے ہیں اور اس بات کو فطری سمجھتے ہیں تو آپ کا کوشچن صرف جنت والوں پہ نہیں جاتا، پہلے ان دنیا والوں پہ آتا ہے کہ آپ کے آپ ایک شخص کو جو ہے وہ سزا مل رہی ہے اور آپ کے دل کو راحت مل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایموشنل کوشچن تو ان پہ بھی جاتا ہے نا۔ یہ اس پوائنٹ پہ آ کے میں بہت مایوس ہو گیا تھا۔ میں واقعی سمجھا تھا کہ مفتی میں انسانیت ہوگی جیسے نارمل انسان میں ہوتی ہے، لیکن اسلام کو ڈیفینڈ کرنے میں چاہے کچھ بھی ہو جائے، انسانیت چاہے دل سے نکالنی بھی پڑ جائے، لیکن قرآن اور حدیث کو صحیح ثابت کرنا ہی پڑے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو اس پوائنٹ پہ آ کے پھر میں مایوس ہو گیا۔ میں ان لوگوں کے دل میں وہ ایمپتھی کی آئیڈیا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف اپنے آپ کو صرف مسلمان کی نظر سے دیکھتے ہیں، انسان کو کبھی انسان کی نظر سے نہیں دیکھتے، صرف انسان کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ کچھ ہو جائے تو دوسری بات ہے، غیر مسلمان ہے وہ بندہ تو چاہے اس کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے ٹھیک ہے، کچھ فرق نہیں پڑتا، اللہ اسے ٹارچر کرے، جلائے، زندہ جلائے، چمڑیاں کھینچے، کچھ ان کو فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ تو مسلمان تھا ہی نہیں۔ اور یہ جب مجھے ریئلائز ہوا نا کہ ان میں اس طرح کی انسانیت نہیں ہے جس طرح میں سمجھ رہا تھا، تو پھر مجھے بڑی مایوسی ہوئی۔ پھر میں نے بولا اب میں ان کا زیادہ ٹائم نہیں لے سکتا۔ میں ٹھیک ہے، میں ظاہری بات ہے کہ ادھر بیٹھ کے اس کے اوپر لمبی ڈسکشن نہیں کر سکتے، اور دوسرے لوگ بھی ویٹ یہ کر رہے بات تو بہت ویلڈ ہے نا کہ آپ کمرہ عدالت میں جب رشتہ دار یہ کہتے ہیں کسی مقتول کے یا وکٹم کے کہ آج تو دل ٹھنڈا ہو گیا، کیوں ہوتا ہے ان کا؟ بھائی اس کو بیچارہ جو ہے لائف سینٹنس کے لیے جا رہا ہے، پوری زندگی جیل میں سڑے گا، مفتی آپ کو خوشی صاحب ہو رہی ہے کہ یہ کمپیرزن ڈفرینٹ ہے نا، آپ کہاں دل، ہاں جب روتے ہوئے بول رہے ہوتے ہیں، جب کسی کے بچے کے قاتل کو سزائے موت ہو رہی وہ روتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں دل کو ٹھنڈک مل گئی روتے ہوئے، ادھر تو خوشی کے آنسو مومن ہوتے بیٹھ ہیں، کے غم کے ہنس آنسو رہے ہیں نہیں ان کے ہوتے، اوپر، وہ خوشی کے آنسو ہوتے ہیں، غم کے آنسو نہیں ہوتے۔ ہاں لیکن ہنس رہے ہیں ان کے اوپر۔ آپ دیکھیں کوئی اگر بندہ کسی کے گردن کٹتے ہوئے دیکھے اور بولے ہنس رہا ہو اس کے اوپر، آپ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ چلے ٹھیک ہے، میں اس پہ ادھر بات ختم کرتا ہوں۔ مجھے صرف دیکھنا تھا کہ آپ کی ایمپتھی لیول کیا ہے، آپ کی ایمپتھی لیول کیا ہے، اور آپ کس ایمپتھی لیول پہ قرآن کو ڈیفینڈ کریں میں گے آپ اس سے یہ کہہ رہا آیت ہوں کو۔ کہ آپ کو خوشی سے پرابلم ہے کہ ہنسنے سے پرابلم ہے؟ مجھے ہنسنے سے پرابلم ہے، خوشی تو ہنسنے سے اگر کسی کے ساتھ انصاف ہوتا ہے تو خوشی تو سب کو ہوتی ہے، لیکن جس کا بچہ بھی مرا ہوتا ہے نا وہ بھی کبھی کورٹ میں کھڑے ہو کے ہنس نہیں رہا ہوتا جس کو پھانسی کی سزا مل رہی ہوتی ہے۔ یہ تو اس دنیا کی مثال ہے، میں مثال بتاؤں آپ کو، ادھر میں کافر مثال کو بتاؤں آپ کو، ہمیشہ سنیے ہمیشہ کے لیے ٹارچر سنیے، کیا جا اگر رہا میں ہے آپ کو اس کی ایک آنکھوں مثال کے دے دوں، سامنے۔ اگر میں آپ کو ایک مثال دے دوں
ऐसी। एक मिसाल नहीं, ये सारे मोमिनों की मिसाल है मैं जन्नत आपको के एक अंदर, मिसाल इनके लिए देता हूँ, तख्ते लगाए गए हैं। देसी साहब, आपको एक ऐसी मिसाल जिसमें जो है वो कातिल को सजा मिलने पे जो है वो कोई लोगों ने लोग हंसा, हंस रहे हैं, मैं हाँ, देता हूँ इसकी आपको मिसाल। मिसाल। इसकी मिसाल है, आप यूट्यूब पर जाएं और सद्दाम हुसैन को जब फांसी हुई थी ना, वो फांसी का मंजर देखें। सद्दाम हुसैन के जो मुखालिफिन थे, कि जो ये समझते थे कि सद्दाम ने हम पर जुल्म किया, ये इतना बड़ा जालिम है, जब उसको फांसी हुई और वो तख्तेदार के ऊपर लटक रहा था और उस वक्त वो तड़प रहा था, यकीनन कोई भी आदमी होगा तड़पेगा, तो लोग खुशी के नारे लगा रहे थे। ये है इंसानी इमोशन। मुफ्ती साहब, आपने ये मिसाल ऐसे दी है जैसे कि ये वो मिसाल है जो कुरान की चीज़ के साथ मैच होती है। ये अगर ये मिसाल अगर कुरान के साथ इसको मैच करना है तो फिर आपको कहना पड़ेगा कि सोचो, सद्दाम एक दफ़ा अपने शहर के अंदर उनके लोगों पे हंसा था और उसके बदले में इन लोगों ने उसके हंसने के ऊपर उन्होंने पकड़ के सद्दाम को फांसी पे लटकाया, और वो जब फांसी पे तड़प रहा था तो लोग चीयरिंग कर रहे थे, हंस रहे थे। फिर आपकी मिसाल कुरान के साथ मैच होती है। समझ रहे हैं आप मिसाल किसकी दे रहे हैं? सद्दाम ने हज़ारों लाखों लोगों को मरवाया था, कत्ल करवाया था, उनकी फैमिलियों को कत्ल किया था। उसके बदले में जब उसको फांसी हुई थी तो उनके जो ऑपोजिशन थे वो चीयरिंग कर रहे थे। उस सद्दाम ने दुनिया में उन पे हंसा नहीं था वो, उसकी गुमराही की वजह से। तो प्लीज़, जब आप मिसाल दे रहे होते हैं, कुरान के अंदर जो मिसाल है उसके साथ आप किसको कंपेयर कर रहे हैं? लेकिन क्या है, ये वाली बात कौन सोचे? आपके जो सुनने वाले नीचे कमेंट पे बस वाह माशाल्लाह क्या मिसाल दे दी आपने मुफ्ती साहब, क्या। लेकिन 2 मिनट के ज़रा सोचो, ये मिसाल मैच ही नहीं करती जिस चीज़ का कुरान में लिखा हुआ है। अफसोस। एक मिसाल तो है, उस एक मिसाल पे चले, हमने आपकी मिसाल वैलिड है, मैंने आपकी मिसाल ले ली, लेकिन वो जो लोग देख के हंस रहे थे और उनको हो गया, नारे लगा रहे थे, उनके बारे में मैं क्या समझता हूँ, या आप भी समझते हैं कि वो किस एक अलग लेवल मसला पे? है, वो एक अलग मसला है। चले ठीक, पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट जो है जो आपको है उसको डिबंक कर दिया गया। चले ठीक है, नो प्रॉब्लम। चले थैंक यू ठीक है, वेरी मच ओके। मुफ्ती साहब, आपने एक्सप्लेनेशन दे दी उस आयत की। अफसोस से ये कहना पड़ रहा है मुफ्ती साहब, आपने मुझे डिबंक नहीं किया, बल्कि आपने इस तसव्वुर को डिबंक किया है कि मोमिन में इंसानियत होती है। ये जो आइडिया है या ये तसव्वुर है, इस तसव्वुर को आज आपने डिबंक कर दिया और आपने दिखा दिया कि मोमिन के दिल में सिर्फ अपने मोमिन के लिए ही इंसानियत है, और जो भी गैर मोमिन है, जो मोमिन नहीं है, उसके लिए उसके दिल में किसी किस्म की कोई इंसानियत नहीं है। तो आप चले थे मुझे डिबंक करने और आपने इस्लाम की इंसानियत को ही डिबंक कर दिया। बहुत अफसोस से कहना पड़ता है।